بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ کرونا وائرس کی وجہ سے ہمارا تعلیمی سلسلہ جو کہ منقطع ہو گیا تھا، اب آن لائن لیکچرز کے ذریعے یہ سلسلہ دوبارہ سے شروع کیا جا رہا ہے۔ ہم آپ سے امید کرتے ہیں کہ آپ ان لیکچرز میں ہمارے ساتھ تعاون کریں گے اور بچے بھی اور والدین بھی ان لیکچرز کو باغور سنیں گے اور والدین اپنے بچوں کی مدد بھی کریں گے۔ تو بیٹا یہ آپ کا کلاس چہارم کا اردو اے کا پہلا لیکچر ہے۔ اس لیکچر میں بیٹا ہم 3 چیزیں پڑھیں گے۔ نمبر 1 بیٹا ہم کریں گے حمد، اور حمد کی ہم شعر نمبر 2، 4 اور 5 کی تشریح تحریر کریں گے بیٹا۔ اور دوسری جو چیز ہم کریں گے وہ ہم حمد کے مشقی سوالات بھی ہم کریں گے۔ اور تیسری جو چیز ہے بیٹا وہ ہم خوشی کا موسم جو آپ کا سبق نمبر 2 ہے اس کی ریڈنگ کریں گے۔ تو بیٹا آپ نے یہ حمد کے اشعار کی تشریح اور مشقی سوالات جو ہیں یہ آپ نے کاپیز پہ اتارنے بھی ہیں، نیٹ کاپیز پہ، اور انہیں یاد بھی کرنا ہے۔ تو آئیے بیٹا ہم لیکچر کی ابتدا کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ کرونا وبا کی وجہ سے ہمارا تعلیمی سلسلہ منقطع ہو گیا تھا، اب دوبارہ سے ہم اس سلسلے کو جوڑ رہے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ تعاون کریں گے۔ آئیے جو ہمارا سبق ہے وہ ہے حمد، اور یہ حمد کا شعر نمبر 1 جو ہے وہ آپ کاپیز پہ اتار چکے ہیں، اور یہ حمد کا شعر نمبر 2 ہے۔ وہ خالق جہاں ہے، وہ رازق جہاں ہے۔ اور شاعر کا نام بھی لکھیں گے آپ، علامہ راشد الخیری۔ نظم کا عنوان حمد، اس کے بعد تشریح کی ہیڈنگ دیں گے، اسی ترتیب کے ساتھ آپ ہیڈنگز دیں گے، اور تشریح کی ہیڈنگ دیں گے۔ اس شعر میں شاعر اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام جہانوں کو پیدا کرنے والا ہے، اور وہی اس جہان میں موجود تمام مخلوق کو رزق دینے والا ہے۔ اب شعر نمبر 4 دیکھیے۔ فرش زمیں اسی کا، عرش بری اسی کا۔ عرش کہتے ہیں بیٹا آسمان کو، اور بری کہتے ہیں بلندی کو، اونچائی کو۔ تو یہ بلند و بالا آسمان جو ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا ہے۔ اس کے بعد آپ شاعر کا نام لکھیں گے، اسی طرح سے نظم کا عنوان بھی لکھیں گے، پھر بیٹا آپ تشریح لکھیں گے، تشریح کی ہیڈنگ دیں گے، اور اس کی تشریح اس طرح سے کریں گے آپ کہ اس شعر میں شاعر اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ، یہاں تک تو جملہ ہر ایک شعر کے شروع میں آئے گا۔ یہ زمین اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی ہے، اسی طرح آسمان بھی اللہ تعالیٰ نے ہی بنایا ہے۔ الغرض یہ پوری کائنات اللہ تعالیٰ کی تخلیق کردہ ہے۔ آئیے بیٹا اب شعر نمبر 5 دیکھتے ہیں۔ از ماہ تا با ماہی، از ماہ تا با ماہی ہے اسی کی بادشاہی۔ بیٹا ماہ کہتے ہیں چاند کو، اور ماہی کہتے ہیں مچھلی کو، لیکن یہاں مراد ہے بیٹا کہ آسمان کی بلندیوں سے لے کر سمندر کی گہرائی تک، کیونکہ مچھلی سمندروں کی گہرائیوں میں بھی پائی جاتی ہے، اس وجہ سے یہاں مراد بیٹا اس کا ماہ تا با ماہی کا مفہوم یہ ہوگا کہ آسمان کی بلندیوں سے لے کر سمندر کی گہرائیوں تک صرف اللہ تعالیٰ کی ہی بادشاہی ہے۔ آئیے بیٹا تحریر کیجئے اس کی۔ اس شعر میں شاعر اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ آسمان کی اونچائی سے لے کر سمندر کی گہرائی تک ہر چیز پر اللہ تعالیٰ کی ہی بادشاہی ہے۔ عزیز طلباء، اب ہم اس کی ایکسرسائز دیکھتے ہیں۔ تو پہلا سوال ہے، حمد کے پہلے شعر میں شاعر کیا کہہ رہے ہیں؟
تو اس کا جواب آپ طاری کیجئے کہ حمد کے پہلے شعر میں شاعر کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی تعریف ہر وقت زباں پر جاری رکھو۔ سوال نمبر 2، اس حمد میں شاعر اللہ تعالیٰ کی کیا کیا خوبیاں بیان کر رہے ہیں؟ تو اس کا جواب تحریر کیجئے۔ اللہ تعالیٰ تمام جہانوں کا خالق اور مالک ہے، وہی بحر و بر کا مالک ہے، وہی ظاہر اور پوشیدہ چیزوں کا جاننے والا ہے۔ عزیز طلباء، اب ہم الفاظ مترادف دیکھیں گے۔ یہ پہلا لفظ ہے بیٹا جہاں، تو جہاں کا آپ مترادف کہہ دیں یا ہم معنی لفظ کہہ لیں تو وہ ہوتا ہے دنیا۔ اس کے بعد ہے بیٹا سمندر، تلفظ درست کیجیے گا بیٹا، سمندر، سمندر کا مترادف ہوتا ہے بحر۔ اور اس کے بعد ہے شے، شے کا مترادف ہوتا ہے چیز۔ اور مچھلی، مچھلی کا مترادف ہوتا ہے ماہی۔ یہ آپ نے شعر میں بھی پڑھا تھا، وہاں پہ بھی آیا تھا ازبا ماہی، تو ماہی کہتے ہیں بیٹا مچھلی کو۔ اسی طرح سے آپ لفظ آپ بولتے بھی ہیں ماہی گیر، مچھلی پکڑنے والا۔ اس کے بعد ہے بیٹا تر، تر کا مترادف ہے گیلا، اور تعریف کا مترادف ہے توصیف۔ توصیف بیٹا لفظ وصف سے ہے، اور وصف بھی آپ کو پتہ ہے تعریف ہی کو کہتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج پیارے بچوں ہم آپ کا سبق نمبر 2 ہے خوشی کا موسم، اس کی ریڈنگ کریں گے۔ تو آپ بیٹا میں ریڈنگ کرتا ہوں، آپ صرف توجہ سے سنیے گا۔ آج جب میں اسکول سے واپس گھر پہنچی تو گھر میں ایک مخصوص بو پھیلی ہوئی تھی۔ میں فوراً ہی سمجھ گئی کہ اب بس سردی کی آمد ہے، کیونکہ یہ بو اس وقت آتی ہے جب امی سردیوں کے کپڑے بکس سے نکال کر انہیں دھوپ لگاتی ہیں۔ میں خوش ہو گئی کیونکہ مجھے سردیوں میں نرم گرم رنگین سویٹر پہننا بہت اچھا لگتا ہے۔ میرے پاس بہت سے سویٹر ہیں، مگر مجھے اپنا گلابی سویٹر سب سے زیادہ پسند ہے۔ میں جب بھی یہ سویٹر پہنتی ہوں تو سب بہت تعریف کرتے ہیں اور میرا دل خوشی سے پھولے نہیں سماتا۔ سردیاں شروع ہوئیں اور دن بدن ٹھنڈ بڑھنے لگی، ساتھ ہی ششماہی امتحان بھی قریب آ گئے۔ میں نے دل لگا کر پڑھنا شروع کر دیا۔ میں اور میری دوست حمیرہ ہمیشہ جماعت میں اول اور دوم رہتے ہیں۔ ہمیں یہ مقام بنائے رکھنے کے لیے کافی محنت کرنی پڑتی ہے، لیکن اس دفعہ مقابلہ ذرا سخت ہے، کیونکہ ہماری جماعت میں عبیرہ بھی شامل ہو گئی ہے۔ وہ کھیل کود کے ساتھ ساتھ پڑھائی میں بھی بہت تیز ہے، اور جب سے ہماری جماعت میں آئی ہے متواتر ماہانہ امتحانوں میں اول نمبر پر آ رہی ہے۔ مجھے اور حمیرہ کو اس بات کی بہت فکر ہے کہ کہیں وہ ششماہی امتحان میں بھی ہم سے آگے نہ بڑھ جائے۔ جماعت میں اکثر ٹیچر عبیرہ کی تعریف کرتیں اور کہتیں، دیکھتے ہیں کہ ششماہی امتحانات میں اس دفعہ اول اور دوم مقام پر کون آتا ہے۔ ٹیچر کی اس بات پر عبیرہ کی روشن آنکھوں کی چمک کچھ اور بڑھ جاتی، چہرے پر مسکراہٹ آ جاتی۔
جیسے اسے معلوم تھا کہ اول تو وہی آئے گی۔ حمیرہ کا گھر میرے گھر سے نزدیک ہی ہے۔ ہم دونوں اسکول سے واپسی پر ساتھ بیٹھ کر پڑھا کرتے، ساتھ ہی یہ دعا بھی مانگتے کہ عبیرہ ہم سے آگے نہ نکلنے پائے۔ امتحان شروع ہونے میں ایک ہفتہ باقی تھا کہ عبیرہ غیر حاضر ہو گئی۔ دوسرے دن بھی وہ اسکول نہیں آئی۔ ہم بہت خوش ہوئے کہ چلو آج کل ٹیچر جو اہم موضوعات کا اعادہ کروا رہی ہیں، عبیرہ وہ نہیں کر سکی اور ہماری امتحان کی تیاری بہتر ہو جائے گی۔ لیکن جب وہ تیسرے دن بھی نہیں آئی تو ہمیں اس کی فکر ہونے لگی۔ آدھی چھٹی کے وقت حمیرہ نے کہا، چلو زینب، ہم ٹیچر سے عبیرہ کے بارے میں معلوم کرتے ہیں۔ پوچھنے پر معلوم ہوا کہ عبیرہ کو نمونیا ہو گیا ہے اور وہ شاید 6 ماہی امتحان نہ دے سکے۔ یہ سن کر ہمیں بہت افسوس اور پریشانی ہوئی۔ ٹیچر سے اس کا پتہ معلوم کیا تاکہ عیادت کرنے جائیں تو انہوں نے بتایا کہ عبیرہ اسکول کے مالی کی بیٹی ہے اور اسکول میں ہی بنے رہائشی حصے میں رہتی ہے۔ ہم ٹیچر سے اجازت لے کر عبیرہ کے گھر جا پہنچے۔ وہ سخت بخار اور جاڑے میں مبتلا تھی۔ ہمیں دیکھ کر اس نے بستر سے اٹھنے کی کوشش کی مگر اس کی طبیعت بہت خراب تھی۔ عبیرہ کو تسلی دے کر ہم واپس آئے تو ہمارے دل بہت اداس تھے۔ ہم نے محسوس کیا کہ اتنی سردی کے باوجود اس کے پاس کوئی اچھا گرم کپڑا بھی نہیں تھا۔ اگلے دن اسکول جاتے وقت میں نے اپنا گلابی نرم اور گرم سویٹر بستے میں رکھ لیا اور آدھی چھٹی میں عبیرہ کے گھر جا کر زبردستی اسے پہنا دیا۔ نرم گرم گلابی سویٹر ہر سال میرے دل کو خوشی دیتا تھا مگر اس وقت کی خوشی ہر دفعہ کی خوشی سے کہیں بڑھ کر تھی۔ مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے میرے دل میں خوشی کا موسم بس گیا ہو۔ تو بیٹا آپ نے دیکھا اس سبق میں کہ کس طرح سے ایک بچی نے دوسرے کی خوشی کی خاطر اپنی عزیز ترین چیز، اپنی سب سے پیاری چیز قربان کر دی اور اس طرح اسے خوشی زیادہ ملی۔ اس خوشی سے جب وہ اسے خود پہنتی تھی سویٹر کو تب بھی خوش ہوتی تھی، لیکن وہ سویٹر اس نے دوسرے کے لیے قربان کر دیا، دوسرے کو دے دیا تو اس کو زیادہ خوشی ملی۔ تو عزیز طلبہ، یہ سبق آپ نے باغور سنا بھی اور آپ نے کوشش کرنی کہ ان کے جو مشکل الفاظ ہیں اس کی املا بھی کریں۔ اور بیٹا آگے جو اس کی ایکسرسائز کے سوالات ہیں وہ انشاءاللہ آپ نیکسٹ لیکچر جو ہے اس میں آپ کو میں کرواؤں گا۔ اب تو آج کے لیکچر میں بیٹا ہم نے 3 چیزیں پڑھی، ایک حمد پڑھی، اس کے سوالات کیے اور اس کی ریڈنگ کی۔ تو اب آپ سے اجازت چاہتے ہیں بیٹا، انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی جس میں ہم اس خوشی کے سبق کی سوالات سولو کریں گے۔